بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوست آپ جانتے ہیں کہ آج 21 جون کو سائنسی لحاظ سے چاند کا گرہن کے متعلق بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے ایک دو دوستوں نے سوالات پوچھے تھے کہ شریعت مطہرہ میں جب سورج گرہن یا چاند گرہن وغیرہ ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سورج گرہن اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر بہت لمبا آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، لمبے سجدوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ یہاں پہ دو باتیں عرض ہوئیں۔ یہ حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث نمبر ہے 1059 حدیث نمبر ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، تو لوگوں نے یہ باتیں منسوب کرنا شروع کر دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غم کی وجہ سے جو سورج ہے اس کو گرہن لگ گیا، وہ بھی غم میں شریک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ان کو کسی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی کے غم میں یا خوشی میں شریک ہونا، یا ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ کر کے وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے ساتھ اس گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، اور انسان کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ انسان دیکھ، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو اس کی نشانیاں ہیں جو آسمان پہ چمکتی ہیں، اللہ پاک نے سورج کو یا چاند کو گرہن لگا سکتا ہے، اور ہر عروج کے بعد اللہ پاک زوال دے سکتا ہے، تو انسان پھر تو کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دوران استغفار کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی ہے، 2519 حدیث کا ریفرنس ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج گرہن ہو تو سورج گرہن کے وقت بہترین جو صدقہ ہے وہ غلام آزاد کرنے کا آپ نے حکم فرمایا، کہ اگر کوئی غلام آزاد کرنا چاہے تو وہ بہترین صدقہ سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرف ہماری بھی توجہ دلائی ہے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ اس چیز کا تعلق کسی کے غم یا خوشی کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آج جو سورج گرہن لگ رہا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور سورج کی طرف دیکھنا بالکل نہیں چاہیے۔ جیسے پاکستانی عوام کو ایک کہہ لیں کہ چھیڑ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام یہاں سے روکا جائے، یہ وہاں جاتے ہیں، تو سورج کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر صاحبان کے مطابق۔ تو چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بارے جو من گھڑت روایات پائی جاتی ہیں کہ حاملہ خواتین یا ایسا ویسا کوئی جانور جو حاملہ ہے تو اس کے اوپر کوئی اثرات ہوتے ہیں، تو اس کی قرآن و حدیث میں یا شریعت مطہرہ میں کہیں کوئی بات ایسی نہیں ملتی، کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہماری طرف سے، اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا کہیں پہ کوئی حوالہ یا ریفرنس موجود نہیں ہے۔ لہذا جب چاند گرہن اور سورج گرہن ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز پڑھیں، ایسی نماز پڑھیں جس میں لمبے رکوع کریں، لمبے سجدے کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، اور نماز میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو جائیں۔ اس بات کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو کسوف کا معنی جو ہوتا ہے وہ سورج گرہن ہے، اور خسوف کا معنی چاند گرہن۔ تو جب آپ نماز پڑھیں گے نماز کسوف، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان النفس والقمر ایتان من آیات اللہ
لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموہا فافزعوا للصلاۃ۔ فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الکسوف باب صلاۃ الکسوف کے اندر موجود ہے۔ تو نماز کسوف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو چاہیے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں، جن میں بہت لمبی قرات کے ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، اور خوب دیر تک دعائیں کرتے رہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کے بارے بتاتا چلوں، 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ جیسے آپ 2 نفل پڑھتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اور انسان کے لیے پیغام ہے کہ انسان دیکھ، جب اللہ پاک ان چیزوں کو زوال دیتا ہے، عروج کے بعد زوال بخشتا ہے، تو انسان پھر تیری کیا اوقات ہے۔ ہم تو ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہیں، تو ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے اور ہر چیز نے ایک دن ختم ہونا ہے، لہذا ہم اپنے اعمال اچھے کریں، اعمال صالحہ اچھے کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ آج ہمیں انسانیت کی کمی ہے، اس کورونا جیسی بیماری میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ناجائز فائدہ اٹھانے والے، ہمارا مافیا فائدہ اٹھانے والا ہے۔ ہمارے تاجر حضرات اللہ سے ڈریں، عام میں اور آپ بندے بھی اللہ سے ڈریں، اللہ کو راضی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔